السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک سے متعلقہ دروس کے سلسلے کی یہ 17ویں کڑی ہے، اور اس درس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رمضان اور خواتین سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ رمضان کے مہینے سے عبادتوں سے فیض اور فائدہ اٹھانا جس طرح مردوں کا حق ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ جیسے مرد اللہ کے بندے اور اللہ عز و جل کی رضا کے محتاج ہیں، ایسے خواتین بھی اللہ کی بندیاں اور اللہ عز و جل کی رضا کی محتاج ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص، مرد ہو یا عورت، وہ شریعت کا مخاطب ہے۔ جب اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ مخاطب صرف مرد ہیں، عورتیں نہیں۔ جی نہیں، مخاطب تو عورتیں بھی ہیں۔ جب اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الناس، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف مرد مخاطب ہیں۔ جی نہیں، عورتیں بھی مخاطب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف فرماتے ہیں النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی شقائق، شقیقہ ہیں، یعنی مردوں کے ساتھ ان کے جتنے بھی شرعی معاملات ہیں عورتیں شامل ہیں، اور جو احکام اللہ کی طرف سے مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں، چند امتیازی مسائل کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسے ایک مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ سکون کے ساتھ اپنا روزہ پورا کرے، سکون کے ساتھ سحری کرے، افطار کرے، سکون کے ساتھ تراویح پڑھے، روزے میں اسے ڈسٹرب کرنے والی کوئی چیز نہ ہو۔ عورت کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے، ہونا چاہیے۔ مومنہ خاتون ہے، چاہے گی کہ اللہ عز و جل کو اچھی طرح سے اس مہینے میں راضی کر لے، تاکہ مہینہ گزرنے سے پہلے اللہ عز و جل اس سے راضی بھی ہو جائے اور اسے معاف بھی کر دے۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے پر، اپنے سماج، اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں تو معاملہ عجیب و غریب نظر آتا ہے۔ صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، مرد اذان سے 5، 10، 15 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، نمازوں کے لیے چلے جاتے ہیں۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، عین افطار کے موقع پر مرد دسترخوان پر آتے ہیں، افطار کرتے ہیں، نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کچھ کھانا ہوتا ہے، کھانا لگ جاتا ہے، تب آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اب مردوں کو اس کے علاوہ وہی کام ہے بس جو ان کی جاب یا ملازمت یا کاروبار ہو، بقیہ وہ پورا دن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، اللہ کا ذکر کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، دعائیں مانگنے اور کثرت سے جو عبادتیں کرنا چاہے ان کے لیے آزاد ہیں۔ عورتیں آدھی رات سے اٹھ جاتی ہیں، کیوں؟ تراویح کے لیے، تہجد کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے؟ جی نہیں، سحری بنانے کے لیے آدھی رات کو اٹھ رہی ہے۔ صبح 5:30 بجے اذان ہونے والی ہے، 3:30 بجے اٹھ گئی۔ 2 گھنٹے بس ان کو روٹیاں بنانا ہے، پراٹھے بنانا ہے، قیمہ بنانا ہے، گوشت بنانا ہے، 2-4 ٹائپ کی سبزیاں بنانا ہے، کھانا، افطار۔ دوپہر میں 3 بجے عورت کچن میں چلی گئی، کیوں؟ اسے افطار بنانا ہے، اسے فروٹس کاٹنے ہیں، اسے سموسے بنانا ہے، اسے کباب بنانا ہے، اسے بھجیے تلنے ہیں، اسے نہ جانے اور کیا کیا پکانا ہے۔ افطار ہوا، اب کھانا پکانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں رمضان کے مہینے میں عورتوں کا زیادہ تر وقت کچن میں گزرتا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کھانے کھلانے کا مہینہ ہے۔ جی، آپ کھائیے کھلائیے، لیکن اتنا ہی جتنی آپ کی ضرورت ہو۔ سحری کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا کھا لیجئے کہ دن بھر آپ کو کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ سحری کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سحری میں کھانا پکانے کے نام پر اپنے گھر کی خواتین کے 2 گھنٹے، وہ وقت اہم ترین وقت جو عبادتوں کا ہے، رات کا آخری تیسرا پہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔
فیقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيب له هل من مستغفر فأستغفر له فأغفر له. جب رات کا آخری تیسرا پہر ہوتا ہے تو ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے اور آواز لگاتا ہے حل من سائل فأعطیہ، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، اس کی مانگ پوری کروں. حل من داع فأجیب لہ، کوئی دعا کرنے والا ہے کیا میں اس کی دعا قبول کروں. حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں جس کو بخش دوں، جس کو معاف کر دوں، جس کی مغفرت کر دوں. یہ طلوع فجر تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے. اب ہماری خواتین اٹھ تو رہی ہیں رات کے آخری تیسرے پہر میں، جب اللہ عز و جل پہلے آسمان پر ہے، آواز لگا رہا ہے، اور ہماری خواتین آٹا گوندھ رہی ہیں، پیاز کاٹ رہی ہیں، سبزیاں کاٹ رہی ہیں، گوشت دھو رہی ہیں، کھانے پکا رہی ہیں. آپ بتائیے یہ خواتین پر ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد عصر سے پہلے یا عصر کے بعد خواتین مصروف ہیں، پھل دھونا، کاٹنا، قیمہ ابالنا، گوشت گلانا، سموسے بنانا، کباب بنانا، ٹکیا بنانا، بس کھانا کھلانا. جو ان کا اہم ترین وقت عبادت میں لگنا چاہیے تھا، صبح فجر سے پہلے کا وقت دعاؤں میں، استغفار میں، اللہ کے ذکر میں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے پورا وقت کھانا پکانے میں لگا دیا. عصر سے پہلے اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت اللہ کے ذکر کا وقت، دعائیں مانگنے کا وقت، کثرت سے کلام پاک پڑھنے کا وقت، توبہ اور استغفار کا وقت، انہوں نے پورا وقت افطار کی تیاری میں لگا دیا. افطار کے بعد تراویح کی تیاری ہے؟ نہیں، انہیں کھانا پکانا ہے. اب آپ ہی بتائیے کہ یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے کہ مرد تو اپنی عبادتوں کے لیے آزاد ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. وہ عصر کے وقت مسجد میں پہنچ جائیں، افطار تک دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کرتے رہیں. ظہر میں مسجد چلے جائیں، عصر تک تلاوتیں کریں، دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کریں. فجر سے پہلے مسجد پہنچ جائیں اور اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد سے لوٹیں. ہر طرح کا خیر سمیٹ لیں، اجر سمیٹ لیں، اللہ کو راضی کرنے والا کام کر لیں. اور خواتین فجر سے پہلے کھلانے کی تیاریاں اور فجر کے بعد برتنوں کو سمیٹنے اور ان کو دھو کر رکھنے کی فکر. ہم نے کھانے پکانے کے نام پر اپنی خواتین پر وہ ظلم کیا ہے کہ ان سے ان کی عبادتوں کا حق ہی چھین لیا. کچھ لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ اللہ نے مسلمان خواتین کا مسجد میں حق رکھا، ان لوگوں نے اس حق پر ڈاکہ ڈال دیا، مسجد سے ان کو روک دیا، عبادت گاہوں سے ان کو روک دیا، عیدگاہوں سے ان کو روک دیا. ہم نے عورتوں کو گھروں میں بھی تو ان کی عبادت سے روک دیا. جب عورت عبادت کے اہم ترین اوقات کھانے پکانے میں ضائع کر دے گی تو عبادت کب کرے گی؟ کب وہ اللہ سے مانگے گی؟ کب اللہ کے آگے روئے گی، گڑ گڑائے گی؟ کب اسے نصیحت حاصل کرنے کا، عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے گا؟ ہم نے دونوں طرح سے عورتوں پر ظلم کیا ہے. مسجدوں سے روک کر ان پر ظلم کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو. اور ہم زیادہ حیا اور غیرت والے آ گئے، ہم نے کہا نہیں، ہم تو روکیں گے. عورت کا مسجد میں جانا فتنہ ہے، بازار میں جا رہی عورت فتنہ نہیں، پورے شہر میں عورتیں گھوم رہی ہیں فتنہ نہیں. ساری دکانیں، حتیٰ کہ مردوں کے استعمال کی چیزوں کی دکانیں بھی عورتوں سے بھری، وہاں فتنہ نہیں. فتنہ کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں. مسجد میں عورتوں کو مت جانے دو. کیسے فقہ کے نام پر انہوں نے جو گند پھیلائی ہے، جو گندگی پھیلائی ہے، لوگوں کو ان کے ایمان سے، ان کے دین سے محروم کر دیا. اسی کی ایک بڑی مثال اور زندہ نمونہ عورتوں کو مساجد سے روکا جانا ہے. گھر میں بھی ہم کہاں عورتوں کو عبادت کرنے دیتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ جو اپنی تربیت کا مہینہ ہے، جو عبادت اور ریاضت کا مہینہ ہے، جو مجاہدہ نفس کا مہینہ ہے، اس مہینے کو بھی ہم نے کھانے کھلانے کا مہینہ بنایا اور کھانے کھلانے کے نام پر عورتوں پر یہ ظلم کیا کہ گھروں میں بھی ان سے ہم نے عبادت کرنے کا حق چھین لیا.
اور پھر پریشان ہیں. لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، عورتوں میں دینداری نہیں پائی جاتی، مریم جیسی ماں نہیں ہے، خدیجہ جیسی ماں نہیں ہے، آسیہ جیسی عورت نہیں ہے، فاطمہ جیسی حیادار خاتون نہیں، کہاں سے آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابیات مسجدوں میں جاتی تھیں، وہاں نمازیں پڑھتی، دروس میں خطبات میں شریک ہوتی تھیں، عیدگاہ میں ان کو لے جایا جاتا تھا، عیدگاہ جاتی تھیں، وہاں دعا میں، خیر و برکت میں، نماز میں، خطبے میں شریک ہوتی تھی، تو خیر تھا. تو خدیجہ بھی تھی، فاطمہ بھی تھی، عائشہ بھی تھی، اور سینکڑوں ہزاروں اسلام کی نمائندہ خواتین تھیں. اور جب ہم نے عورت کو مسجد سے روکا، اب نہ خدیجہ ہے، نہ فاطمہ ہے، نہ عائشہ ہے، نہ زینب ہے، جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ روکیے عورتوں کو مسجد سے، آپ کیجیے اللہ کے حکم کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کیجیے اور اس پر مذاق اڑائیے آپ، تو آپ کی عورتیں آپ کو وہ دکھائیں گی. اللہ عز و جل آپ کو وہ دکھا رہا ہے جو آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. آپ نے عورتوں کو بازاروں سے نہیں روکا جہاں شیطان کا ناچ ہوتا ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے، جہاں بلا وجہ جانا ویسے بھی کرات سے خالی نہیں ہے. عورتوں کو آپ نے نہیں روکا بازاروں سے. آپ کی عورتوں سے تو بازار بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کی عورتوں کو بازاروں سے روک دیا جائے تو بازار بند ہو جائیں، وہاں آپ کو فتنہ نظر نہیں آتا. اللہ عز و جل کا گھر، جہاں اصل میں مسئلہ آپ کے اندھے پن کا ہے، تعصب کا ہے کہ عورت جائے گی، قرآن سنے گی، حدیث سنے گی، تو پھر وہ آپ کی مٹھی سے باہر نکل جائے گی، وہ اپنا حق سمجھے گی، وہ اپنا دین سمجھے گی. آپ اسے پھر گڑیا کی طرح استعمال نہیں کر سکیں گے کہ نہیں، جو مردوں نے کہا وہی سچ، جو ہمارے مفتی صاحب نے کہا وہی حق. جی نہیں. جب عورت بھی قرآن کریم سمجھے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھے گی، تو پھر وہ آپ کے جال سے باہر نکلنا چاہے گی، اور آپ یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ نے اس کو مسجد سے روکا. پھر اللہ عز و جل وہ دکھا رہا ہے آپ کو جس سے آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. یہ تو ہونا ہی. جب اللہ کے گھر سے کسی کو توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اللہ نے اپنے دروازے تو ہر ایک کے لیے کھلے رکھے، آپ نے بند کر دیے وہ دروازے. آپ نے اللہ کی بندیوں پر وہ ظلم کیا دین کے نام پر، حیا کے نام پر، کہ ان کو اللہ کے گھر سے توڑ دیا آپ نے. تو پھر بازار آپ کی عورتوں سے بھرے پڑے ہیں. جائیے وہاں دیکھیے، وہاں فتنہ نہیں ہو رہا ہے نا. بازار میں کیسے فتنہ ہوگا؟ مسجد میں فتنہ ہو رہا ہے. ایسے کم عقل مفتی، یہ بے دین لوگ. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اللہ کی مسجدوں سے روکنے والا، اللہ کے ذکر سے روکنے والا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ ظالم ہیں. اللہ نے آپ کو ظالم قرار دیا. آپ نے اندھی تقلید کے نام پر اپنی عورتوں کو مسجد سے روکا، آپ کی عورتوں نے بازار کو بھر دیا. آپ نے تقلید کے نام پر عورتوں کو دین سے روکا، جمعہ سے روکا، دروس سے روکا، خطبات سے روکا، ان کو ان کا دین سیکھنے سے روکا. آپ کی عورتیں مرتد ہو رہی. اب جائیے سنبھالیے وہاں پر. اور جو لوگ آپ سے کہتے تھے کہ نہیں عورتوں کو بازار سے روکو، مسجد کے دروازے ان کے لیے کھولو، عورتوں کے لیے جمعہ اور جماعت کے دروازے کھولو، عورتوں کو مسجد میں آنے دو. آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں. نہ جانے کیسی کیسی گندی باتیں آپ ایسے لوگوں کے تعلق سے کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے اور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ عز و جل پھر آپ کو آپ کے گھروں میں وہ دن دکھا رہا ہے کہ جن کو دیکھنے سے آپ کی آنکھیں لرز رہی ہیں. اور دوسرا ظلم، ہم نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں رکھا اور کھانا پکانے پر مجبور کر دیا. اب وہ بس باورچی ہے. رمضان کے مہینے میں عورت کا باورچی ہونا جتنا زیادہ مضبوط طریقے سے ابھر کر سامنے آتا ہے، عام دنوں میں نہیں آتا. رمضان تو روزے رکھنے، بھوکے رہنے کا مہینہ ہے. کھجور سے سحری ہو، کھجور سے افطار ہو، اس کا مہینہ ہے. اور ہم رمضان میں ایسے ایسے پکوان کھاتے کھلاتے ہیں کہ بقیہ پورے 11 مہینے میں ویسے پکوان ہماری نظروں کے سامنے میں بھی نہیں آتے. تو ہم مسلمانوں نے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنایا اور عورتوں کو باورچی بنایا کہ آپ کا کام ہے، آپ مردوں کے لذت کام و دہن کا سامان کیجئے. سحری میں ہمیں روٹی بھی چاہیے، پراٹھے بھی چاہیے، پوریاں بھی چاہیے، آپ بنا کر دیں گی. سحری میں ہمیں سبزی بھی چاہیے، سالن بھی چاہیے، گوشت بھی چاہیے، نہ جانے کیا کیا چاہیے، آپ بنا کر دیں گی.
عورتیں بنا رہی ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ان کی عبادت کا حق، اور مرد نہیں چاہتا عورت سیکھے۔ افطار ہم سے صرف کھجور نہیں ہونے والا، نہیں، ہمیں کھجور بھی چاہیے، کئی طرح کے فروٹس بھی چاہیے، کباب بھی چاہیے، سموسے بھی چاہیے، فرائی کئی طرح کی چیزیں بھی چاہیے، اور کھانا بھی چاہیے، آپ بنا کر دیں گی۔ اب بیچاری عورتیں جو اپنے حقوق سے نا آشنا، جو اپنے دین سے انجان، جن کے لیے مسجد کے دروازے بند، وہ عورتیں جو کچھ نہیں جانتی، انہوں نے مرد کی رضا کو ہی سب کچھ اللہ کی رضا سمجھ لیا۔ انہوں نے یہ تک سمجھ لیا کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے تو بھی مرد راضی رہے تو اللہ راضی ہو جائے۔ کیسے؟ آپ اللہ کی عبادت بالکل یہ چھوڑ دیں، اپنی عورتوں کو صرف باورچی بنا کر رکھیں، اور اس کے بعد وہ عورتیں بیچاریاں، وہ جاہل عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ اللہ راضی ہو رہا ہے، وہ اپنا وقت کھانے پکانے میں برباد کر رہی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو رہا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے۔ آپ کو بھی توفیق نہیں دیتا پھر اللہ تعالیٰ، آپ بھی اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ اگر عورت ہی مسجد سے نہیں جڑے گی تو اپنے بچوں کو مسجد سے کیسے جوڑے گی؟ یہ جو آپ کو امت کے نوجوان گلیوں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں، سڑکوں پر کتے مارتے نظر آتے ہیں، مکھیاں مارتے نظر آتے ہیں، ان کو اچھی ماں نہیں مل سکی۔ اچھی ماں وہ ہوتی جو خطبے سنتی، دروس سنتی، مسجد کی اہمیت جس کے دل دماغ میں ہوتی، وہ اچھی ماں ہوتی۔ آپ نے عورت کو مسجد سے روکا، آپ اچھی نسل سے محروم ہو گئے۔ یہ ہونا تھا آپ کے ساتھ۔ دوسری بات، خواتین کا دوسرا بقیہ جو وقت ہوتا ہے ان کے پاس، وہ خریداری میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان دو بڑے مقاصد کے تحت اللہ عز و جل کی طرف سے آتا ہے، ایک ہے کھاؤ اور دوسرا ہے پہنو۔ ہر جمعہ کو ہمیں نیا ڈریس چاہیے، ہر شب کو ہم کو نیا کپڑا چاہیے، ہم روزے نہیں رکھیں گے، ہم افطار نہیں کریں گے، ہم تراویح نہیں پڑھیں گے، نیا کپڑا چاہیے ہم کو۔ عورتیں دوپہر سے جو چلی ہیں بازار میں، تو افطار کبھی کبھی تو غیر مسلم دکاندار کے یہاں پانی پی کر افطار ہو رہا ہے۔ نہ انہیں اپنے افطار کی کوئی پرواہ، نہ انہیں اپنی نمازوں کی کوئی پرواہ، نہ انہیں اپنی عبادتوں کی کوئی پرواہ، نہ انہیں اپنے روزوں کی کوئی پرواہ۔ بھرے پڑے ہیں بازار عورتوں سے۔ تو عورتیں رمضان میں اپنا وقت دو چیزوں میں ضائع کرتی ہیں، ایک ہے کھانا پکانا اور دوسرا ہے کپڑے۔ میرے کپڑے، میری بیٹی کے کپڑے، میری بھتیجی کے کپڑے، میری بھانجی کے کپڑے، پورے گھر کے کپڑے۔ بس کپڑے خریدو، کپڑے خریدو، اگلے دن پسند نہیں آیا واپس کر کے آؤ، تیسرے دن نئے لاؤ، چوتھے دن پسند نہیں آیا واپس کر کے آؤ، یہی ایک دن بھر کام۔ کئی عورتیں تو دکانیں کھلنے سے پہلے دکانوں کے باہر موجود ہوتی ہیں، کئی عورتیں دکان بند ہوتے وقت، آدھی رات کو جب دکان بند ہو رہی ہوتی تب وہ باہر نکلتی ہیں اور دکان بند ہوتی ہے۔ رمضان اور خواتین، تو اگر یہی خواتین کا حال رہا کہ یا تو کھاؤ پیو، کھانا کھلاؤ، اور یا تو کپڑے بناؤ، تو آپ بتائیے ہماری خواتین رمضان سے کیسے فائدہ اٹھا سکیں گی؟ کیسے وہ اپنی زبانوں کو چغلی اور غیبت سے روک سکیں گی جب وہ بازار میں ہیں؟ دوپہر میں 2 بجے بازار میں گئی آپ کے گھر کی عورت، اور رات میں 8 بجے آ رہی ہے۔ 6 گھنٹے بازار میں کیا کر رہی تھی؟ وہ چوڑیاں خرید رہی تھی 6 گھنٹے، وہ میچنگ دیکھ رہی تھی 6 گھنٹے، اور ایک دن نہیں، روز۔ صبح 8 بجے آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی، آپ کی بچی اٹھتی ہے، بازار میں چلی جاتی ہے۔ 8 بجے کون سی دکانیں آپ کے یہاں پر کھل جاتی ہیں؟ وہ انتظار کر رہی ہے دکان کے باہر، دکان کھلے گی 11 بجے 12 بجے، تب تک وہ انتظار کر رہی ہے کہ پہلے میرا نمبر آئے۔ اور پہلے نمبر آنے کے لیے 4 گھنٹے جو اس نے برباد کر دیے، اس کا کیا ہے؟ اور پھر ایک دکان نہیں 10 دکانیں گھومیں گی۔ تو کیا رمضان کپڑے پہننے کا مہینہ ہے؟ رمضان میں عید ضرور ہے، لیکن عید میں کس نے کہا آپ سے کہ آپ نئے کپڑے پہنیں گی میری بہن تبھی آپ کی عید ہوگی؟ ایسا کچھ ہے؟ آپ نے روزوں کا خیال نہیں رکھا، آپ نے تراویح کا خیال نہیں رکھا، آپ نے تلاوتیں نہیں کی، آپ نے دعائیں نہیں مانگی، پورا مہینہ آپ نے مسجد کی شکل نہیں دیکھی، اور نئے کپڑے پہننے سے آپ کی عید ہو جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی درخواست کروں گا، اور خاص طور پر اپنے بھائیوں سے جنہیں اللہ نے عورتوں پر نگراں، عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ سے ڈریے۔ کلکم راعٍ وکل مسئول عن رعیتہ۔
تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ تو اے مردو، اللہ تم سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہاری ماتحتی میں کچھ خواتین دی تھیں، تمہاری بیوی تھی، تمہاری بیٹیاں تھیں، تمہاری بہنیں تھیں، تمہاری ماتحتی میں، تمہاری نگرانی میں تھیں، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا؟ یہ رمضان میں پورا وقت کھانے پکانے یا بازاروں میں ضائع کرتی تھیں، کیا تم نے کبھی غور کیا، کبھی ان کو روکا تھا؟ نہیں روکا تھا۔ تو آپ بتائیے، آپ اللہ کے کیا جواب دے سکیں گے؟ اس لیے میں آپ مردوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کل آپ اللہ کے یہاں جواب نہ دے پائیں، اس وقت کی شرمندگی سے بہتر ہے کہ آج آپ جواب دینے کی تیاری کر لیجیے۔ اور اس سے بڑھ کر میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو باورچی اور دھوبی بنا کر پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ بس سجو سورو، اچھے کپڑے پہنو، نہیں۔ اللہ نے آپ کو ابھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو رمضان کا مہینہ اپنی عبادت کے لیے دیا ہے۔ اللہ نے آپ پر بھی روزے فرض کیے ہیں تاکہ آپ بھی متقی بن سکیں۔ اب اگر آپ کے روزے بازاروں میں گزر رہے ہیں، آپ کی عبادتوں کا وقت کھانے پکانے میں خرچ ہو رہا ہے، آپ کی تلاوت کا وقت بیکار کے کاموں میں ضائع ہو رہا ہے، تو کیا اس وقت کا کوئی بدل مل سکتا ہے؟ کوئی بدل اس وقت کا ہوگا کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، آپ دوسرے وقت میں عبادت کر لیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو چاہیے آپ اپنے وقت کا خیال رکھیں۔ رمضان کا مہینہ پار بھر نہیں آتا۔ اب کتنے لوگ ایسے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں وہ نہیں، اور ہم میں سے نہ جانے کتنے ہوں گے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ ہیں، اگلے رمضان میں اللہ خیر کرے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اس رمضان میں، پچھلے رمضان میں انہوں نے روزے رکھے ہوں گے، اس رمضان میں وہ روزے رکھنے سے عاجز ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اس رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں اور آئندہ رمضان اللہ رحم فرمائے کہ آپ بھی تو ان میں سے نہیں۔ رمضان کے ہر لمحے کو غنیمت جانیے۔ کھانا پورے 11 مہینے آپ کو بقیہ کھانا ہی ہے نا۔ آپ اپنے گھر کے مردوں سے کہیے، جیسے عبادت کرنا آپ کا حق ہے، جیسے اللہ آپ کا رب ہے، جیسے اللہ کی رضا آپ کے لیے ضروری ہے، ایسے عبادت کرنا میرا حق ہے، ویسے ہی اللہ میرا رب اور معبود ہے، اور ویسے ہی اللہ کی رضا کی مجھ کو بھی حاجت ہے۔ اگر آپ آدھی رات کو نہیں اٹھ سکتے، میں کیوں اٹھوں؟ اگر آپ کو اللہ عز و جل کی رضا چاہیے، آپ یہ چاہتے ہو کہ رات کے آخری تیسرے پہر اللہ آپ کی دعائیں سنیں، آپ دعائیں کرنے والوں میں شامل رہیں، تو میرا بھی وہ حق ہے، میں بھی اللہ عز و جل سے اٹھ کر دعائیں مانگوں گی۔ سحری مختصر سا کچھ بھی کھانا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، نعم السحور المؤمن التمر، ایک مومن کے لیے سب سے بہترین سحری تو کھجور ہی ہے۔ کھجور کھائیے۔ کوئی کھانا ہی کھانا ہے آپ کو تو کوئی سادہ سا سالن کو روٹی کھا لیجیے۔ کیا ضروری ہے پراٹھے بھی ہوں، پوریاں بھی ہوں؟ کیا ضروری ہے 2 سے 4، 4 سے 6 سبزیاں ہوں؟ جی نہیں، یہ ظلم ہے آپ کا اپنی ذات پر، اپنی عورت پر۔ مختصر سا کھائیے، ہلکا سا کھائیے، وہ کھائیے جو آسانی سے ہضم ہو سکے۔ یہ کیا کہ سحری اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ بالفجر سے غافل ہیں آپ، دن بھر آپ کو کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، گیس بن رہی ہے، پیٹ میں ہوا خارج ہو رہی ہے۔ یہ سحری ہے؟ یہ سحری کا مذاق اور کھلواڑ ہے سحری کا۔ ہمارے دین نے ایک اہم ترین عبادت جو ہمارے دین کا رکن بھی ہے، جو آپ کے لیے ضروری قرار دیا، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ افطار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار کرتے تھے، تازہ کھجور رطب کی شکل میں ہو یا خشک کھجور کی شکل میں ہو۔ آپ بھی کھجور سے افطار کیجیے، زیادہ چاہیے 2-3 قسم کے پھل لے آئیے، بس کافی آپ کے لیے۔ کیا ضروری ہے رمضان میں ہر طرح کا آپ کو حریص بھی چاہیے، آپ کو دلیم اور کھچڑا بھی چاہیے، آپ کو پایا بھی چاہیے، چاپ بھی چاہیے؟ رمضان بھی ضروری ہے، بعد میں کھائیے آپ۔ اسی کھانے پینے کے چکر میں ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، مردوں کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں۔ فجر میں، سحری میں اتنا کھایا، فجر غائب، افطار میں کھاتے کھاتے عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ کیا فائدہ؟ آپ جب رمضان میں آپ اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھ سکے تو رمضان کے علاوہ مہینوں میں آپ نمازوں کا کیسے خیال رکھ سکیں گے؟ روزے سے پہلے تو نماز کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں دن بھر بھوکا رہا جاتا ہے، بھوکے رہنے کا مہینہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان سے پہلے وہ 50 کلو کے ہوں گے، اور رمضان گزرنے کے بعد وزن کیجئے وہ 65 کلو کے ہوں گے۔ روزانہ ان کا وزن بڑھ رہا ہے۔ کیسے؟ کھا رہے ہیں، بس کھا رہے ہیں۔
جو جیسے ہی منہ کا تالا کھلا وہاں سے کھانا شروع کیا ہے مغرب سے تو فجر کی اذان تک کھا ہی رہے. پورے بازار ہم نے بھر رکھے ہیں کھانے پینے کی ہوٹلیں. مسلمانوں کے محلوں کی پہچان بھی ہے کھانے پینے کی ہوٹلیں اور چائے کی ہوٹلیں اور پان کی دکانیں یا ٹپریاں یا جو بھی آپ کہیں. آپ کو مسلمانوں کے محلوں میں یہی 3 چیزیں ملیں گی: کھانے پینے کی ہوٹلیں، چائے کی ہوٹلیں اور پان. بس جی بھر کے کھانا کھایا، ڈکار پر ڈکار لی، باہر نکل کر چائے پی، بازو میں آ کر پان کھایا، سگریٹ پی، بیڑی پی، ختم ہوگی بات. یہی ہے مسلمان بس. اور کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، کوئی بھی آگے بڑھنے کی چاہ، آگے بڑھنے کا شوق کسی کو بھی نہیں ہے. بس یہ کھاؤ پیو عیش کرو. اور رمضان سے زیادہ بہتر منظر آپ کو مسلمانوں کے کھانے پینے کا کبھی نہیں مل سکتا. آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے نا کہ مسلمان کھاتا کیسے ہے، کتنا ہے، تو رمضان کے مہینے میں مسلم محلوں میں جائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مسلمان کھاتا کتنا ہے. اور یہ سمجھ میں آئے گا کہ روزے اسی لیے فرض کیے گئے کہ خوب کھاؤ. بھائی روزہ تو صبر کا نام ہے. بھوکے رہو، بھوک پیاس کی مشقت برداشت کرو تاکہ تمہارے دل میں دوسروں کا خیال آ سکے. اور اللہ جو فرماتا ہے نا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صابروں کو ان کا اجر بے حساب دینے والا ہے. تو آپ بھی روزہ رکھ کر صبر کا مظاہرہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کا بے حساب اجر دے. لیکن یہ کیا، اتنا کھایا تھا سحری میں، اتنا پیا تھا کہ دن بھر گزر جانے کے باوجود وہ ہضم ہی نہیں ہوا. آپ کو بھوک کیا لگے گی، پیاس کا احساس کیا ہوگا. پھر افطار میں اتنا کھا رہے ہیں، لگاتار کھا رہے ہیں کہ بس 24 گھنٹے وہ کھانا ہضم نہیں ہوا. دوسرا ہضم نہیں ہوا، تیسرا بس پیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ کا چربی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کولیسٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دواخانے بھرتے چلے جا رہے ہیں آپ کی وجہ سے. رمضان میں ہماری خواتین کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے میں اپنی خواتین، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیں. اگر اللہ عز و جل نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ غنیمت جانیں، فرصت کا لمحہ جانیں، عبادتیں کر لیں رمضان میں. ویسے بھی عام طور سے رمضان میں آپ کے چند تو روزے سے چھوٹ ہی جاتے ہیں، آپ پھر کم ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرمایا تھا نا، جب عورتوں نے پوچھا تھا وما نقصان دیننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین میں کمی کیسے ہو سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ یہ باتیں ہیں کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے. تو رمضان کے مہینے میں یہ آپ کو لاحق ہونے والی چیز ہے. ان 5 6 7 دنوں میں آپ نہ نماز پڑھیں گی نہ روزے رکھیں گے، آپ عبادتوں میں پیچھے ہوئی نا. اب جن دنوں میں آپ عبادت کر سکتی ہیں ان دنوں میں کثرت سے عبادت کیجیے تاکہ آگے بڑھ سکیں آپ. اللہ عز و جل میری ان باتوں کو سمجھنے کی خود مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کو کھانے پکانے کا مہینہ نہ بنائیں، رمضان کے مہینے کو خریداری اور بازار بھرنے کا مہینہ نہ بنائیں. رمضان کے مہینے کو تو اپنی عبادتوں سے، تلاوتوں سے، کثرت ذکر و اذکار سے، اور صبح کے وقت اللہ عز و جل کے سامنے رونے گڑگڑان سے اور مانگنے سے بھر دے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا بہترین صلہ ملے گا. لیکن اگر آپ کھانے پکانے میں رہ گئی، آپ بازار بھرنے میں رہ گئی کہ اچھے اچھے کپڑے چاہیے، چوڑیاں چاہیے، میچنگ چاہیے، جویلری چاہیے اور نہ جانے کیا کیا چاہیے، تو پھر کل کو جب اللہ عز و جل آپ سے کہے گا کہ آپ نے اپنا رمضان تو ضائع کر دیا تھا، اس وقت آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.